السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 23 میں آج میں حاضر خدمت ہوں اور جملہ حاضرین و سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ کھڑے کھڑے استنجا کرنا جائز ہے یا نہیں، جبکہ انسان ایسی جگہ پر ہو جہاں پر صرف انگریزی ٹوائلٹ ہو۔ جواب یہ ہے کہ عذر اور مجبوری کی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، باقی عام حالات میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ و ناپسندیدہ ہے۔ عذر و مجبوری یہ ہے کہ مثلاً کمر درد یا پیروں میں پھوڑا پھنسی وغیرہ کی وجہ سے بیٹھنا ممکن نہ ہو، یا پیشاب کی جگہ بہت زیادہ گندی ہو اور بیٹھنے کی صورت میں کھڑے ہو کر ناپاک کپڑے وغیرہ ناپاک ہو جانے کا اندیشہ ہو، اور انگریزی ٹوائلٹ میں اگر سیٹ کو پانی ڈال کر اچھی طرح پاک و صاف کر لیا جائے اور ٹیشو پیپر سے خشک کر دیا جائے تو اس پر بیٹھ کر پیشاب کر سکتے ہیں۔ اس لیے انگریزی ٹوائلٹ میں بھی بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، البتہ اگر کسی انگریزی ٹوائلٹ میں کوئی عذر و مجبوری کی صورت ہو تو وہاں بھی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ مسجد میں اے سی تابوت لا کر رکھنا کیسا ہے، یعنی جس میں کہ میت کو کئی دن تک تعفن سے بچایا جا سکتا ہے، پھٹنے پھولنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ مسجد کی طرف سے اس طرح کا انتظام کرنا کیسا ہے، جبکہ حدیث میں نے سنا ہے کہ میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، تو پھر ایسی تابوت کو باضابطہ لا کر رکھنا تاکہ میت کو اس میں 2-3 دن یا اس سے بھی زیادہ رکھا جا سکے، کیا حدیث کے خلاف عمل کرنا تو نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنازہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں جلدی کی جائے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام جب طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کر کے واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ان میں موت سرایت کر چکی ہے، جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا تاکہ میں ان کی نماز پڑھاؤں اور ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرو، اس لیے کہ مسلمان کی نعش کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کو اس کے گھر والوں کے درمیان روکا جائے۔ لہٰذا میت کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں غیر معمولی تاخیر کرنا اس وجہ سے کرنا کہ اس کے دور دراز سے آنے والے رشتہ دار زیارت کر سکیں، خلاف سنت اور مکروہ عمل ہے، اس سے احتراز ضروری ہے، اور اس مقصد کے لیے ایسی تابوت خریدنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر قانونی یا شرعی مجبوری کی وجہ سے مردے کی تدفین میں تاخیر ہو اور تعفن پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو اس کو ایسی تابوت میں رکھا جا سکتا ہے، اور ایسی ضرورت کے پیش نظر ایسی تابوت خریدا جا سکتا ہے۔ البتہ ایسی تابوت ہو یا غیر ایسی تابوت ہو، مسجد کی رقم سے خریدنا جائز نہیں ہے، اسے عوامی چندے سے خریدا جائے۔ تیسرا سوال ہے کہ ایک آدمی اپنے آبائی گاؤں سے دور کسی شہر میں رہتا ہے اور وہیں اس کی موت ہو گئی، یا علاج کرانے کہیں گیا اور وہیں اللہ کو پیارا ہو گیا، تو اس کی لاش اس کے آبائی وطن منتقل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی کی موت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں جلدی کرو، اور ظاہر ہے کہ جس جگہ موت ہوتی ہے وہاں سے دور کسی دوسری جگہ منتقل کرنے میں تاخیر ہوگی اور اس سنت پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے حضرات فقہا نے
فرمایا ہے کہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ جہاں آدمی کی موت ہوئی ہو وہیں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے اور بلا ضرورت منتقل نہ کیا جائے، کیونکہ بلا ضرورت منتقل کرنا مکروہ ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو وادی حبشہ سے مکہ مکرمہ لایا گیا اور وہاں دفن کیا گیا، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری خواہش تھی کہ میرے بھائی کو وہیں دفن کیا جاتا جہاں وہ فوت ہوا تھا۔ البتہ واقعی کوئی عذر ہو، مثلاً وہاں تجہیز و تکفین اور تدفین میں پریشانی ہو، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، تو ایسی صورت میں میت کو دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، شرعاً کوئی حرج نہیں۔ البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ لاش پھولے پھٹے نہیں، اس میں تعفن پیدا نہ ہو اور اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس اختتام پذیر ہوتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔